لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج وہی ہفتہ وار نشست میں ہم تذکیر بالقرآن کے سلسلے میں اگلی آیت سورہ بقرہ کی اگلی آیت یعنی کہ آیت نمبر 49 پڑھیں گے، اور اس کو ہم ہر آیت کو جو پڑھتے ہیں اس کو 2 سے 3 مرحلے میں پڑھتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم عربی قواعد یعنی کہ گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، اور پھر دوسرے مرحلہ جو ہوتا ہے اس میں ہم ہر لفظ جو لفظ اس آیت میں آ رہا ہے اس کے معنی دیکھتے ہیں ڈکشنری سے، مختلف ڈکشنری سے، اردو اور انگلش دونوں، اور پھر تیسرا یہ کہ ہم شارٹ تفسیر اور اس آیت سے ہم کیا نصیحت اخذ کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے 49 آیت، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 40 سے جو سورہ بقرہ میں کلام ہے وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے باقاعدہ آیتیں آ رہی ہیں۔ تو قرآن پاک میں جو آیتیں اب سورہ بقرہ میں آ رہی ہیں وہ بنی اسرائیل سے متعلق ہیں۔ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل سے ہی خطاب چل رہا تھا، اور یہ بھی انہی سے ہے۔ اچھا، پھر اس میں دیکھیں آیات، یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے یہ آیت لکھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم گرامیٹیکل انالیسس دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہر لفظ کو اس کی مورفالوجی دیکھتے ہیں، اس کی بناوٹ، وہ کون سا اگر وہ لفظ ہے تو کون سے کیٹیگری سے ہے، اسم ہے، حرف ہے یا فعل ہے، اور پھر اس کو مزید اس کی تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے گرامیٹیکل اسٹرکچر دیکھتے ہیں، نحو کہتے ہیں اس کو۔ جو گرامیٹیکل اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ جملہ جو ہے وہ فعلیہ ہے کہ اسمیہ ہے، اور اگر اسمیہ ہے تو اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، مین سبجیکٹ کیا ہے، پریڈیکیٹ کیا ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس میں جو ایکشن کہاں ہے، فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے، ڈوئر، اور کس پہ ایکشن ہو، وہ فعل جو ہو رہا ہے وہ کس پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ گرامیٹیکل انالیسس، نحوی تحلیل کہلاتی ہے، نحو کا علم۔ اچھا، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ نحو کیا ہے، صرف کیا ہے، تو میں گاہے بگاہے بیچ میں بتاتی رہتی ہوں۔ تو جو لوگ خود سے عربی پڑھ رہے ہیں، قرآنک عربک پڑھ رہے ہیں ڈفرینٹ کورسز میں، تو وہ تو جانتے ہیں، لیکن ہاں جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے میں پھر تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں۔ اچھا، تو اس میں واو سے آیت شروع ہو رہی ہے، اور اس میں کیونکہ بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا تھا، اور ان کو پچھلی آیت میں جو ہے وہ قیامت کے دن کا خوف دلایا، اور پھر اس کے بعد ان کو اس سے بھی پہلی والی آیت میں یہ تھا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی۔ تو وہی کلام، سلسلہ کلام ویسے ہی چل رہا ہے، اور یہاں پہ واو جو ہے وہ عاطفہ ہے، واو عاطفہ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو، ایک منٹ میں کنفرم کر لوں ذرا۔ تو یہ واو عاطفہ، اور اس میں اس کے بعد از ہے،
از جو ہے وہ ظرف ہے، ظرف زمان ٹائم کے متعلق جو ظرف ہوتے ہیں وہ ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ظرف جو ہے وہ مضاف بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، اور ظرف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ جس کو کہ ہم ظرف شبہ جملہ کہتے ہیں، شارٹ سینٹنس کہتے ہیں، یا سینٹنس لائک اسٹرکچر کہتے ہیں، تو ظرف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ کسی چیز سے متعلق ہوتا ہے، یا ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو خبر سے متعلق ہوتا ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو ظرف جو ہے وہ متعلق ہوگا کسی فعل سے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے، اور تو متعلق ہوتا ہے فعل سے، تو یہاں پہ جو گرامیرین کہتے ہیں کہ جب از آتا ہے، از کا مطلب یہ ہے کہ جب، یعنی کہ ٹائم کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یاد کرو، اور پاسٹ میں یوزلی تو یاد کرو جب، تو یہ جو یاد کرو ہے نا فعل امر، وہ محذوف ہے یہاں پہ، یاد کرو جو ہے فعل وہ محذوف ہے، اور یہ جو اس ظرف ہے اور اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ ہوگا، تو یہ مضاف الیہ، اسپیشل مضاف اور مضاف الیہ، یعنی کہ ظرف شبہ جملہ جو ہوگا وہ متعلق ہوگا اس فعل کے جو کہ یہاں پہ نہیں ہے، ہڈن ہے، محذوف ہے، اومیٹڈ ہے، اور وہ پہلے جملے سے پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ظرف جو ہے وہ پیچھے پلٹتا ہے اپنے محذوف فعل کی طرف، متعلق بالفعل اذکرو، اچھا اذکرو فعل امر ہے، اچھا اس کے بعد یہ جو اذکرو میں فعل امر ہے نا، وہ معطوف ہے اس سے پچھلی والی آیت میں جو اتقو تھا اس پہ معطوف ہے، ٹھیک، اچھا اب یہ از جو ہے ظرف ہے، ٹھیک ہے، ظرف ہے، تو اس کے بعد اس کا مضاف الیہ ہونا ہے، وہ مضاف الیہ جو ہے وہ پورا جملہ ہے، یہ دیکھیے نجیناکم سے یہ فرعون تک، یہ پورا جملہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اس ظرف کا، از، ٹھیک ہے، اور یہ ظرف زماں ہے، اور یہ جو پورا جملہ نجیناکم من آل فرعون، تو یہ پورا جملہ جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، اور اس جملے کو ہم کہیں گے فی محل جر، ٹھیک، اچھا اب یہ جو پورا جملہ ہے یہ ایک سمجھ لیں کلاز ہے، اور اس کو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، نجیناکم، نجیناکم، تو نجی جو ہے، نجینا یہ فعل ماضی ہے، اور یہ جو نا کی ضمیر ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں فاعل جو ہے وہ نحنو ہے، وی، ہم، ٹھیک ہے، جو حاضر ہوتا ہے، جو متکلم ہوتا ہے، جب اپنے لیے وہ وی یا تو آئی یوز کرے گا اگر سنگولر ہوگا، اور اگر پلورل ہوں گے تو وی، تو یہاں پہ نجینا میں نا جو ہے وی، اور یاد کرو ہم نے نجات دی، کس کو نجات دی، کم جو ہے وہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، ضمیر متصل مفعول بھی ہے، اور فی محلی نصب ہوگی، ٹھیک، کم جو ہے فی محلی نصب، پھر من حرف جر، آلی اسم مجرور، تو من آلی جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا، ٹھیک، اور جار مجرور متعلق بالفعل نجینا، آلی اسم مجرور ہوا، اس کے علاوہ یہ پھر اب مضاف بھی بن رہا ہے، مضاف بن رہا ہے، کلر چینج کر لیتی ہوں، مضاف بن رہا ہے فرعون کے لیے، آلی مضاف اور فرعون مضاف الیہ، اب مضاف الیہ کو مجرور ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ ہمیں فرعون یہ فتح کے ساتھ ہے، کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ہے غیر منصرف اسم ہے، پارٹلی فلیکسیبل، ہم نے پڑھے تھے نا، غیر منصرف اسم ہے، کیوں، کیونکہ غیر عربی نام ہے، فرعون جو ہے وہ غیر عربی نام ہے، اس کی جو وجہ بتاتے ہیں کہ اس میں علم عاجمی غیر عربی نام ہے، ٹھیک، اچھا اس کے بعد پھر آگے ہے یسومونکم سوء العذاب،
سوال عذابی یسومونکم. اب یہ پھر یہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے یسومونکم، اور یسومونکم جو ہے دیکھیے یا بگننگ اونا اینڈنگ، تو یہ فعل مضارع ہے، اور اس میں جو نا ہے یسومونا، یہ نا جو ہے وہ علامت ہے رفع کی، کہ یہ فعل مضارع مرفوع ہے. تو نا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے، اور یہ جو واو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کا ڈوئر جو ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ ہم کی ضمیر ہے. یہ یہاں پہ مس پرنٹنگ ہے، نہیں، واو فاعل ہے، ہاں واو فاعل ہے اور وہ ہم کی ضمیر ہے، یعنی کہ جمع مذکر غائب. بہت سارے لوگ جو کہ عذاب میں مبتلا کیے رہتے تھے، یعنی کہ آل فرعون. اچھا، اور کم جو ہے وہ مفعول، اگین مفعول بہی ہے، لیکن کس کا؟ یسومونا کا. یسومونا کا مفعول بہی ہے، اور یہ جو ہے اس جمع مذکر اور مخاطب کی ضمیر ہے. پھر سوء العذابی وہ مفعول بھی، یہ مفعول بھی اول اور یہ مفعول بھی ثانی. سوء جو ہے وہ مفعول بھی ثانی، اور پھر مضاف، مفعول بھی ثانی وہو مضاف، العذابی مضاف الیہ. اچھا، بیچ میں اگر آپ کو کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے گا. اور تو یہ ہوا یسومونکم سوء العذابی، اس کا اعراب ہوا. پھر یذبحون ابناءکم، یذبحون یا بگننگ اونا اینڈنگ فعل مضارع، اور یہ بالکل یسومونا کی طرح ہے، وہی فعل مضارع مرفوع بی ثبوتی نون، یہ نون دکھ رہا ہے ہمیں، بی ثبوتی نون، اور واو اس میں جو ہے وہ وہی ہم کی ضمیر ہے، فاعل ہے، اور یذبحون قتل کیا کرتے تھے، اور پھر یہ واو جو ہے اس سے یستحیون جو ہے، یہ بھی بالکل اس کی کنسٹرکشن ویسے ہی ہے، یا بگننگ اونا اینڈنگ، یہ فعل مضارع مرفوع، اور اس میں بی ثبوتی نون، واو فاعل، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تو یہ واو عاطفہ کے بعد یستحیون یذبحون پہ معطوف ہے، اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، نساء مفعول بھی منصوب بالفتح، اور کم جو ہے وہ مضاف الیہ، مفعول نساء مفعول بھی وہو مضاف، کم مضاف الیہ. اچھا، یہ ہو گیا گرامیٹیکل انالیسس، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صرف. صرف میں یہ ہے کہ جو واو ہے یہ حرف ہے، از جو ہے وہ ظرف ہے، ظرف یعنی کہ اسم ہے، اسم ظرف ہے، اسپیشل مضاف بھی ہم کہتے ہیں نا اس کو. تو اس کو کہتے ہیں اسم ہے وہ، اور ظرف زماں ہے، ٹائم کے لیے ہے. نجینا فعل ماضن، نجینا جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضن ہے. اچھا، اور یہ کس باب سے آ رہا ہے؟ دیکھیے، نجینا جو سیکنڈ لیٹر ہے یعنی کہ جیم، اس کا مادہ ہے نون جیم اور یا، تو سیکنڈ لیٹر پہ شدہ آ رہا ہے نجینا، تو یہ باب تفعیل سے ہے، ٹھیک. اور پھر من حرف جر ہے، عالی جو ہے وہ اسم ہے، اسم ہے، مجرور ہے، اور پھر فرعون جو ہے وہ مضاف الیہ، اور پراپر معرفہ ہے، اسم معرفہ ہے. تو یہ ہوا. اس کے بعد یسوموناکم، یسومونا یہ فعل مضارع ہے. اچھا، اس میں ہم دیکھیں یسوم جیسے یقیمونا ہوتا
تو ہم کہتے ہیں یقیمونا، یا پہ اگر دمہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ سیکنڈ، تھرڈ یا فورتھ فیملی سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو اس طریقے سے پہچان رہے ہیں کہ یا پہ فتح ہے اور پھر اونا ہے، تو یا پہ فتح ہے اور تو یسومونا یہ باب نصرہ سے، ٹھیک ہے نا. ساما یسومو، ساما یسومو سومن و سوامن، تو باب نصرہ سے ہے اور مادہ اس کا سین، واو اور میم ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، اگر واو یا اور حمزہ آتے ہیں کسی مادے میں تو اس لفظ کو ہم معطل کہتے ہیں، فعل معطل کہتے ہیں، اس فعل کو ہم فعل معطل کہتے ہیں. اور اس میں یسومونہ میں واو کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر بارز ہے، فاعل ہے، اور ہم کو ڈینوٹ کر رہی ہے کہ جو فاعل ہے وہ جمع مذکر غائب ہے. اور کم جو ہے وہ بھی ضمیر ہے، لیکن وہ اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں، وہ اٹیچ پروناؤن ہے اور یا تو مفعول بہ بن کے آتی ہے یا پھر وہ مدافل ہے یا اسم مجرور. پھر سوآ جو ہے وہ منصوب ہے اور اسم ہے اور مفرد ہے، ٹھیک ہے. اسم ہے، یہ مفرد ہے، اور لفظ جو ہے خود مذکر ہے، منصوب ہے کیونکہ مفعول بہ بن کے آ رہا ہے. عذابی جو ہے وہ بھی اسم ہے، مفرد ہے، مذکر ہے، مجرور بالاضافہ، مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. یذبحونا جیسے پہلے دیکھا ہم نے کہ یہ باب تفعیل سے ہے، ذبح یذبح تذبیحا فہو مذبح، مذبح اس کا اسم فاعل ہے، اس کا اسم فاعل صائم ہے. اور پھر یذبح کا مادہ ذال، با اور ہا ہے. پھر ابنا جمع ہے، ابن کی جمع ہے، تو اور مذکر ہے، یہاں پہ منصوب ہے. کم دیکھ چکے ہیں کہ وہ مفعول بہ اور ضمیر متصل ہے. اور یستحیونا فعل مضارع ہے، یستحیونا جو ہے وہ فیملی 10 سے آ رہا ہے، باب استفعال سے آ رہا ہے، اور اس کا مادہ جو ہے وہ ہا یا ہا یا اور یا ہے. تو استفعال سے جب آتا ہے تو یہ ہوتا ہے استحیا یستحیی استحیاءً فہو مستحین، تو یہ ہے. پھر نساء جو ہے جمع ہے، مؤنث ہے، اور جمع مؤنث اور منصوب ہے کیونکہ ظاہر مفعول بہ بن کے آ رہی ہے، تو یہ ہوا، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہ آیت ابھی کنٹینیو ہے، اس کا اگلا حصہ آگے ہے، وفی ذالکم بلاء من ربکم. اس میں واو جو ہے وہ استئنافیہ ہے، کیونکہ یہ پیچھے کسی فعل پہ کسی پیچھے کے کسی لفظ پہ معطوف نہیں ہے، بلکہ یہ استئنافیہ ہے. اور پھر اس کے بعد فی ذالکم، فی ذالکم جو ہے فی حرف جر ہے، اور ذالکم اسم اشارہ ہے، مبنی ہے. اس میں اشارہ ہے جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اور پھر جب مبنی ہوتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں، فی کے بعد آ رہا ہے نا تو اسم مجرور ہوگا، مجرور ہونا چاہیے، تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں فی محلی جر. اور یہ جملہ اسمیہ میں جیسے ہم نے پڑھا تھا اپنے جو ہمارا عربک کا کورس ہے اس میں یہ کہ جار مجرور اگر جملے میں بالکل شروع میں آ جائیں تو وہ متعلق بالخبر ہوتے ہیں. کبھی جو ہے وہ خبر جو ہے موجود ہوتی ہے جملے میں، آگے جملے میں، کبھی خبر موجود نہیں ہوتی.
تو جب خبر موجود لفظاً موجود نہیں ہوتی تو اس کو محذوف کہتے ہیں. محذوف یعنی کہ omitted. تو یہ جو فی ذالکم ہے یہ جار مجرور متعلق خبر محذوف مقدم ہے. محذوف ہے اور خبر جو ہے وہ مقدم ہے. مقدم مینس پہلے ہے، مبتدا سے پہلے آ گئی، سبجیکٹ سے پہلے خبر آ گئی. اچھا، اس کے اندر جو ذا ہے وہ اس میں اشارہ ہے، لام و بعد ہے، جیسے ذالکا ہے تلکا ہے، دونوں لانگ ڈسٹینس اس میں اشارہ ہے نا. تو اس کو بعد مینس دور کا، لام و بعد یعنی کہ دور کا. جب لام آتا ہے تو اس سے دور کا اشارہ مقصود ہوتا ہے. اور یہ جو کاف ہے، کاف آ رہا ہے وہ خطاب کے لیے ہوتا ہے. کا کمکم ہے نا، خطاب کے لیے، سامنے والے کے لیے. کا کمکم، تو کاف جو ہے وہ خطاب کے لیے ہے. اور جب میم آتا ہے، کا اور کی میں میم نہیں آ رہا، وہ واحد ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جب آخر میں کم آتا ہے تو وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. انتم اور کم، تو جب آخر میں میم آتا ہے تو وہ جمع کے لیے. اچھا، وفی ذالکم، واو تو استثنافیہ ہوا. فی ذالکم جار مجرور متعلق خبر مقدم محذوف. اور اس کے بعد بلاؤن جو ہے یہ اصل میں مبتدا ہے. بلاؤن مبتدا مؤخر اور دیکھیں دمتین کے ساتھ مرفوع ہے. مر ربکم، من حرف جر، ربی اسم مجرور وہو مضاف، کم مضاف الیہ. تو یہ مر ربکم متعلق بمحذوف صفہ. یہ بلاؤن دیکھیں اکثر جب ہم آیت میں دیکھتے ہیں کوئی اسم جو کہ نکرہ ہوتا ہے، بلاؤن نکرہ آ رہا ہے اسم، اور تو اکثر اس کے بعد جب اسم جار مجرور کا فریگمنٹ آئے، حرف جر فریگمنٹ آئے یا اضافہ آئے، تو وہ اکثر اس کی صفہ بن کے آ رہا ہوتا ہے. تو بلاؤن کی یہ صفہ ہے کہ من ربکم، من ربکم جو ہے وہ اس کی صفہ بن کے آ رہا ہے، متعلق بمحذوف صفہ لی بلاؤن. اور عظیمن بھی اس کی صفہ ہے. عظیمن بھی جو کلیریفائی کر رہا ہے وہ بلاؤن کو. تو یہ پہلی صفہ ہے، من ربکم پہلی صفہ ہے، اور دوسری صفہ جو ہے وہ عظیمن ہے، صفہ ثانیہ. ٹھیک ہے، یہ نحوی تحلیل ہو گئی. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ اس میں اتنا وہ نہیں ہے، صاف ظاہر ہے کہ فی جو ہے حرف جر ہے، ذالکم جو ہے اس میں اشارہ ہے، اور بلعون جو ہے اسم ہے. اس کا مادہ جو ہے بلعون کا مادہ با، لام اور واو ہوتا ہے. یہ بھی فعل معطل ہے، بلا یبلو، اور اس کا جو مصدر ہے بلعن یا بلعون. اور یہ آخر میں اس میں واو آ رہا ہے نا، تو آخر میں جب واو آتا ہے تو یہ جو فعل ناقص ہوتے ہیں ان کا اسم فاعل اس فالن کے وزن پہ آتا ہے، بالن. ٹھیک ہے، تو اسم فاعل جو ہے وہ بالن. اچھا، اس کے بعد من سب پتہ ہے کہ حرف جر ہے، ربی جو ہے اسم ہے، اسم مجرور ہے اور مضاف ہے، اور اس کے بعد کم مضاف ہے. تو ربی واحد ہے اور مذکر ہے، مجرور ہے، اور کم جو ہے وہ بھی مجرور ہے مضاف الیہ کی وجہ سے، اور ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے نا، جمع مذکر حاضر بھی کہتے ہیں اور مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں. پھر عظیمن جو لفظ ہے وہ اس کا مادہ جو ہے وہ عین، ذو اور میم سے ہے. ٹھیک ہے، اور ہے یہ اسم. ٹھیک ہے، اور مذکر ہے، مفرد ہے، اور یہاں پہ نکرہ آ رہا ہے. اور یہ اسم صفہ کے وزن پہ ہے،
اور لیکن جب ہم نے پہلے بھی یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب باب کرما سے کوئی فعل آتا ہے تو اس کا جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ اسم صفہ کے وزن پہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں اس سے پہلے کہ ہم اگلے مرحلے کی طرف جائیں. اچھا، اگلے مرحلے سے پہلے یہ مجھے یہ گراف کی فارم میں ایک لکھے ہے، یہ آپ دیکھ لیں. دیکھیں اس میں یہ دکھ رہا ہے واو جو ہے عاطفہ، از جو ہے وہ ظرف، اور یہ متعلق ہے اذکروا پہ. ٹھیک ہے. اور نجیناکم، ایک منٹ. اچھا ہاں، میں چیٹ باکس دیکھ رہی تھی کہ اس میں کس نے کچھ لکھا ہے. ٹھیک ہے. نجیناکم میں جیسے ہے، اس میں دیکھیں نا جو ہے وہ فاعل ہے اور کم مفعول بھی، اور اس کے بعد من آلی جو ہے وہ جار مجرور ہے، وہ متعلق بھی نجینا. اور آلی فرعون جو ہے آلی جو ہے مضاف بھی بن رہا ہے، اور فرعونہ مضاف ہے. یہ یعنی کہ گراف کی فارم میں مجھے ملا، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. اسی طریقے سے یہ ہے اور یہ ہے. یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا، اب ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے گرامٹیکل انالیسس کا، وہ ختم ہوا، اور ہم پھر آگے نیکسٹ پہ چلتے ہیں.